بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج پی ایس وائی 515 کروس کلچرل سائیکالوجی کا شو لیسن نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں. تو لیسن نمبر 3 کا نام ہے اسکوپ اینڈ نیچر آف کروس کلچرل سائیکالوجی. ماڈیول 11 ٹو 14 اس میں شامل ہے. تو ماڈیول نمبر 11 کی بات کریں تو لیئرس آف کلچر کے نام سے ہے. اس میں کچھ ان دا اسٹارٹیڈ آپ کو اس ماڈیول میں اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ ہیومنس یا لوگوں میں نا سیم کلچرز ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن ڈفرنٹ لیئرس آف مینٹل پروگرامنگ کی وجہ سے نا یہ لیئرس کچھ ڈفرنٹ لیولس پہ نا ایگزسٹ کرتی ہیں. نیشنل لیول ہے نمبر 1 پہ، ریجنل لیول ہے نمبر 2 پہ، جینڈر لیول نمبر 3 پہ، جنریشن لیول نمبر 4 پہ، اور نمبر 5 میں ہے سوشل کلاس لیول، اور نمبر 6 پہ ہے کوپریٹ لیول. یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے سارے لیول بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا کمپیریزن بھی پوچھا جا سکتا ہے، ان کی ایگزامپل دے کے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس لیول سے ریلیٹ کرتا ہے، نیشنل لیول، ریجنل لیول یا جنڈر لیول ایکسیٹرا. اسی طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نیشنل لیول کی کچھ ایگزامپل دے، ڈیفائن کریں نیشنل لیول کو، ریجنل لیول کو، جنڈر لیول کو یا کارپوریٹ لیول کو، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. 1 2 3 یا پھر ایم سی کیوز میں لازمی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. شارٹ یا لانگ کویشچنس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. نیشنل لیول کی بات کریں تو یہ لیول پوری نیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس لیول پر جو سمبلس، ہیروز اور پریکٹسز ہیں وہ کسی کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جیسے کہ پاکستان کا گرین فلیگ پاکستان موومنٹ کے ہیروز، اور اردو لینگویج پاکستان کا پارٹ ہے. جاپان کا زین گارڈن بھی اس لیول کی ایگزامپل ہے. ریجنل لیول کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ ریجنل لیول پر وہ ڈفرینسز آتے ہیں جو کسی نیشن کے اندر الگ الگ ایتھنک، لنگوسٹک یا ریلیجیس گروپ کے بیچ ہوتی ہے. جیسے کہ بھنگڑا پنجاب سے ہے اور اجرک جو ہے وہ سندھ سے ریلیٹڈ ہے. یہ سمبلس کلچرل شوز میں بھی نظر آتے ہیں جو پاکستان کے ڈفرینس ریجنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جینڈر لیولز کی بات کریں تو جینڈر لیول پر وہ ڈفرینسز آتے ہیں جو مردوں اور عورتوں کے بیچ ہوتے ہیں. جیسے کہ ریسلنگ زیادہ تر مردوں سے ریلیٹڈ ہے، اور سوشلائزنگ پریکٹس اور ڈریس سٹائل بھی نا جینڈر کے بیچ الگ ہوتی ہے. لیکن ویلیوز، کریکٹرز، ٹریٹ اور ایموشنز کے لیول پر نا مردوں اور عورتوں میں نا زیادہ فرق نہیں ہوتا. جنریشن لیول کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ جنریشن لیول پر وہ ڈفرینسز آتے ہیں جو پرانی اور نئی جنریشنز کے بیچ ہوتے ہیں. جیسے کہ دادا دادی، ماما پاپا اور بچے کلچر ٹائم کے ساتھ اڈیپٹ ہوتے ہیں، اور ٹیکنالوجی نیو پریکٹس ہیبٹس انٹروڈیوس کرتی ہے جو پرانی جنریشنز میں نہیں تھی. سوشل کلاس لیول کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ سوشل کلاس لیول پر نا ڈفرینسز آتے ہیں. یہاں سوشل کلاس میں نا وہ لیول پر وہ ڈفرینسز آتے ہیں جو ایجوکیشنس اور آکوپیشن سے ریلیٹڈ ہیں. اس سے کلچرل گیپس بنتے ہیں جو سوسائٹی کے اکنامک کلاسز کو بیچ ہوتی ہے، جو سوسائٹی کے اکنامک کلاسز کے بیچ ہوتی ہے. جیسے کہ ایجوکیشن کی وجہ سے نا لینگویج کا یوز، لیشیر ایکٹیویٹیز، ہیلتھ اویئرنس اور سسٹم ایسیس میں فرق پڑتا ہے. کوپریٹ لیول کی بات کریں تو اس میں کچھ اس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ کوپریٹ لیول پر آرگنائزیشنز کی اپنی کلچر ہوتی ہے. یہ لیول ان لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے جو کسی آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں. جیسے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، پرائیویٹ اور پبلک یونیورسٹیز، اور ملٹی نیشنلز کمپنیز اور لوکل آرگنائزیشن میں کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں. اچھا، آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی آرگنائزیشن کون سی جو ہے وہ اپنی کلچر کی بیس پہ کام کرتی ہے؟ کوپریٹ لیول. ٹھیک ہے، تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. ماڈیول 12 جو ہے وہ چیلنجز آف ان کوپریٹنگ کلچرز ان سائیکولوجیکل سائنس کے نام سے ہے. تو ان دا اسٹڈیڈ آپ کو میتھڈولوجیکل چیلنجز کے بارے میں بتایا گیا کہ، اور یہ آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا جب آپ پی ایس پی 499 پروجیکٹ اے اور بی کورس رکھیں گے، تو تب یہ جو پریکٹیکل تھیوری ورک ہے نا، تو یہ جب پریکٹیلائز ہوگا نا تو تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. اوور آل میری کوشش ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں میتھڈولوجیکل چیلنجز اور کولیبریٹیو ریسرچ کیا ہے.
میتھڈولوجیکل چیلنجز میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا کہ سائیکولوجسٹ کراس کلچرل اسٹڈیز میں نا کافی چیلنجز کا نا سامنا کرتے ہیں. اسٹڈیز ڈیزائن کرتے وقت انہیں نا زیادہ سیمپل سائز کی ضرورت ہوتی ہے. الگ الگ کنٹریز سے سیمپل میچ کرنے ہوتے ہیں اور ڈیٹا کلیکشنز میں obstacles آتی ہے، جیسے کہ پارٹیسپینٹس کا اسیس. obstacle سے مراد ہے کہ مشکلات آتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ پارٹیسپینٹس کا اسیس، ان سے کنسنٹ لینا اور کویشچنئرز کو ڈفرینٹ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا. یہ پروسیس اڈیپٹیشن سے کہلاتا ہے، جس میں نا کنسیپٹ اور میننگس ایکوریٹلی کنوے کیے جاتے ہیں، نہ کہ صرف ورڈز. کولبریٹیو ریسرچ میں جو میتھڈولوجیکل چیلنجز کو لے کر جو کولبریٹیو ریسرچ ہے یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، کیونکہ جو مشکلات پریشانی وغیرہ جو سائیکولوجسٹ کو میتھڈولوجیکل چیلنج میں فیس کرنے پڑتے ہیں نا، تو وہ کولبریٹیو ریسرچ کا استعمال کرتے ہیں. تو اس میں کچھ اس طرح سے ہم بتایا گیا کہ ان چیلنجز کو سولو کرنے کے لیے نا کولبریٹیو ریسرچ کافی کامن ہے. اس میں نا ٹیم بنتی ہے جو ہر کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. آج کل آن لائن اور بگ ڈیٹا اسٹڈیز بھی نا کراس کلچرل سیمپل سے نا ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں نا مددگار ہے. مثال کے طور پر موڈیلٹی ایک ریسرچ ہے، تو فیس بک یوزیج، انٹرپرسنل ڈسٹینس اور میٹ پریفرنس کے اوپر نا ریسنٹ اسٹڈیز 45 کنٹریز سے نا ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے، جو ہر کنٹری کے ریسرچرز کو نا ساتھ کولابریشنس کر کے نا کی جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو مثال کے طور پر فیس بک میں ہو گیا یا واٹس ایپ میں وچ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جب ان کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا سیمپلنگ کے لیے، کلیکشنز ڈیٹا کے لیے اپنا جو گوگل فارم کا فارم ہوتا ہے اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ ریسرچ ٹاپک ہے، اس کو آپ فل کر دیں فارم کو، اور تاکہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے، کورس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ فلفل ہو جائیں. تو آپ کو رینڈملی بہت سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس آپ کو فائنل ایئر میں ہی جو اسٹوڈنٹس وہ فارم بنا کے گوگل فارم کا وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فیس بک میں ہو رہا ہے 45 کنٹریز کے ذریعے. تو میں نے سادہ سے اگزامپل دے دی لوکل. اوکے، فنڈنگ اینڈ ڈسپلینری کمپارٹمنٹلائزیشنس. اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ کراس کلچرل ریسرچ کے لیے نا فنڈنگ بھی ایک چیلنج ہے، اور ڈسپلینری کمپارٹمنٹلائزیشنس کا مائنڈ سیٹ بھی کافی ہوتا ہے. یہ سوچ ہے کہ کلچر اسٹڈیز اینتھروپولوجسٹ اور سوشیولوجسٹ کا کام ہے، اور سائیکولوجسٹ کو دوسرے ایریاز پر فوکس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ انسٹرکشنز کلچرل ٹاپکس کو ٹائم کانسٹرینٹ کی وجہ سے نا اوائڈ کرتی ہے، یا پھر ان کو ہینڈل کرنے کے لیے نا پریپیئر نہیں ہوتی. دا آرگومنٹس فار کراس کلچرل سائیکالوجی کی بات کریں تو اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا کہ ان چیلنجز کے باوجود کراس کلچرل سائیکالوجی کا آرگومنٹس کافی اسٹرانگ ہے. اگر سائیکالوجی کو اپنی سائنٹیفک ریچرز اور انفلوئنسز کو بڑھانا ہے تو اسے نا دنیا کے ہر کونے تک اپنی انویسٹیگیشنز لے جانی چاہیے. ہارڈ سائنس جیسے کہ کیمسٹری اور فزکس میں نا کچھ یونیورسلی ایکسیپٹیڈ تھیوریز ہیں، جیسے کہ گریوٹی اور جینیٹک میوٹیشنز، لیکن سائیکالوجی میں نا ایسی تھیوریز کم ہیں. صرف لا آف افیکٹ ایک ایسی تھیوری ہے جو زیادہ کلچرز میں ویلڈ ہے، اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اور جو کیمسٹری ہے وہ فزکس، مطلب کہ ہارڈ سائنس میں جو ہے وہ کیمسٹری اور فزکس زیادہ ایکسیپٹیڈ ہے اور یونیورسلی ایکسیپٹیڈ تھیوریز ہیں، لیکن سائیکالوجی کی فیلڈ میں کم ایسے تھیوریز ہیں جو ڈفرینٹ کلچرز میں ایکسیپٹیڈ ہے. تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سے گھما پھرا کے پوچھا جا سکتا ہے اس طرح سے. یونیورسلٹی ان ہیومن ایکسپیرئنس. یونیورسلٹی ان ہیومن ایکسپیرئنس میں ان دا اسٹڈی فرسٹ پیراگراف میں آپ کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ کافی سارے سوالات ہیں جو کامن ہیومن ایکسپیرئنسز کو ایکسپلور کرنے میں نا مددگار ہیں. کافی ہیومن ایکسپیرئنسز یونیورسل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو میرا ایکسپیرینس جو ہوگا وہ یونیورسل ہوگا. یہ نہیں کہ آپ نے ایکسپیرینس کیا، میں بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہوں. دنیا کا کوئی بھی کلچر سے، دنیا کا کوئی بھی سوسائٹی، دنیا کا کوئی بھی انسان وہ ایکسپیرینس فیس کر سکتا ہے. تو یونیورسل سے مراد یہی ہے، یونیورسلٹی ان ہیومن ایکسپیرینس میں سے مراد یہی ہے. اوکے، تو جیسے کہ میٹرنل انسٹنکٹ ہو گیا، اسپریچول ایکسپیرینس ہو گیا، کمپاشنس، لو، ایڈونچرس اور کیوریوسٹی. آرٹ، لٹریچرس، سٹیز، فوڈ اور اسٹوریز بھی نا کلچرس کے اکروس شیئرڈ ہوتی ہیں. دوسرے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے
کہ استھیٹک اور ہر کلچر میں نا الگ ہوتی ہے، لیکن بیوٹی کا ایکسپیرینس یونیورسل ہوتا ہے۔ استھیٹک وہ اسٹینڈرڈ ہے، پیپر پانی بھی امپورٹنٹ ہے، استھیٹک وہ اسٹینڈرڈ ہے جو ہر کلچر میں اپنی بیوٹی کے لیے نا سیٹ کرتا ہے، لیکن بیوٹی کی چاہت ہر انسان میں نا کامن ہوتی ہے۔ ماڈرن کلچر ٹریڈیشنل کلچر سے اس حساب سے الگ ہے، اس میں نا کچھ بیوٹی کے اسٹینڈرڈ ختم ہو گئے ہیں یا کھو گئے ہیں، جیسے کہ ڈریس مینرز اور آرٹس، جیسے کہ آج کل کی ماڈرن ڈریسز دیکھ لو لڑکیوں کی، اور پرانے دور میں لڑکیوں کی جو ڈریسز وہ دیکھ لیں فل اپنے آپ کو کور کر کے رکھتی تھی۔ اوکے، مزید اس میں بتایا گیا کہ آج کل نا ماڈرن سوسائٹیز میں نا سٹیز پلاننگ، بلڈنگس، آرٹ اور سوشل مینرز میں نا یوگلینس ایکسیپٹ کی جاتی ہے، تو یہ پیپر پانی ویسے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یوگلینس ایکسیپٹ کی جاتی ہے ماڈرن سوسائٹی میں۔ دس چائلڈ اینڈ دی واٹر فال، اس میں کچھ اس طرح سے آپ کو اس پکچر کو لے کر ایکسپلین کیا گیا ہے اس چھوٹی سی لائن میں کہ چھوٹی سی لائن میں کچھ اس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ ایک بچہ جو واٹر فال کے ساتھ خوش ہو کر نا انجوائے کر رہا ہے، یہ دیکھو خوش ہو کر انجوائے کر رہا ہے، واٹر فال اوپر اچھل رہا ہے، پانی اوپر اچھل رہا ہے، تو خوش ہو کر نا انجوائے کر رہا ہے، وہ کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں ہو سکتا ہے۔ ایسے ایکسپیرینس یونیورسل ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ یہی بچہ ایکسپیرینس کر رہا ہو خوشی، اسی طرح اور بھی بچے ہیں جو واٹر فال مطلب کہ اوپر پانی فوارے کی صورت میں گرا تو وہ بھی اس کو دیکھ کر انجوائے کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کا گلوتا انسان یا گلوتا بچہ نہیں ہے۔ ماڈیول 13 کی بات کریں تو ماڈیول 13 نیچر اینڈ اسکوپ آف کراس کلچرل سائیکولوجی کے نام سے ہے، تو اس میں ان دا اسٹارٹیڈ کچھ اس طرح سے انٹروڈکشن دیا گیا اس میں کہ کراس کلچرل سائیکولوجی کوئی الگ اور الگ فیلڈ نہیں ہے سائیکولوجی میں، یہ ایک ایسے ریسرچ اپروچ ہے جو دوسری اسٹیبلشڈ اپروچز جیسے کہ ایکسپیریمنٹل سائیکولوجیکل کوانٹیٹیو اور کلینکل میتھڈ کے ساتھ مل کے نا کام کرتی ہے۔ یہ سائیکولوجی کے پروسیس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح نا انسان کا سوچنا اور بیہیو کرنے کا طریقہ کلچر کے حوالے سے بدلتا ہے۔ میتھڈولوجیکل چیلنجز ان کراس کلچرل سائیکولوجی، اس میں کچھ اس طرح سے آپ کو ان دا اسٹارٹیڈ بتایا گیا ہے اس فرسٹ پیراگراف میں کہ کراس کلچرل سائیکولوجی کی اپنی نا خاص نیچر کی وجہ سے نا کچھ میتھڈولوجیکل چیلنجز ہوتے ہیں، جس میں نا سب سے بڑی جو چیلنج ہے وہ ایکویلنس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم الگ الگ کلچرز میں سائیکولوجیکل فینومنا کا کمپیریزن کرتے ہیں نا تو ہمیں نا انشیور کرنا پڑتا ہے کہ سب کلچرز میں نا کنسیپٹ، لینگویج اور میجرمنٹ کا ڈفرینس نہ آئے۔ یہ چیلنجز سولو کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نا ریسرچ ایکوریٹ اور ریلائبل ہو سکے۔ ایک اور چیلنج سیمپلنگ کا ہوتا ہے، الگ الگ کلچرز کے گروپ کو نا پراپرلی ریپریزنٹس کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اسے چھوٹی سی لائن میں بتایا گیا کہ جب کراس کلچرل سائیکولوجی کی ریسرچ ڈیزائن کرتے ہیں نا تو کچھ امپورٹنٹ کویشچنس ہوتے ہیں جو ریسرچرز کو کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1 پہ کویشچنس ہے کون سا کلچر کو اسٹڈی کیا جائے اور کیوں۔ نمبر 2 پہ کویشچنس ہے کون سی کمیونٹیز اور انڈیویجولس کو سلیکٹ کیا جائے اور کیوں۔ نمبر 3 پہ کویشچنس ہے کون سا بیہیویئرس پر نا ڈیٹیل میں ریسرچ کیا جائے۔ یہ کویشچنس ریسرچ پروسیس کو نا گائیڈ کرتے ہیں کہ تاکہ نا اسٹڈیز ریلیونٹ، ریپریزنٹیٹیو اور انسائٹفل ہو سکتی ہے۔ بریتھ آف اسٹڈی ان کراس کلچرل سائیکولوجی کی بات کریں تو اس میں نا ان دا اسٹارٹنگ انٹروڈکشن کچھ اس طرح سے دیا گیا ہے کہ کراس کلچرل سائیکولوجی کا اسکوپ کافی براڈ ہے، بڑا ہے، کیونکہ نا یہ مین اسٹریم سائیکولوجی کے ڈیورس ٹاپک کو نا کور کرتی ہے۔ اس میں نا کچھ امپورٹنٹ ٹاپک ہیں۔ نمبر 1 پہ ایموشنل ریگولیشنس، الگ الگ کلچرز میں نا ایموشنس کو نا کیسے ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ انگزائٹی کس طرح سے نا فیملی اسٹرکچرز میں نا ڈفرینٹ ہوتی ہے اور کیسے کنٹرول کی جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ سیلف کنسیپشنز، کلچر کس طرح سے نا انسان کے سیلف کنسیپٹ کو شیپ کرتا ہے۔ اوکے، اس پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ کراس کلچرل سائیکولوجسٹ یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ مائگریشنس یا ری لوکیشنس کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہیومن پرسنالٹی اسٹرکچرز سب کلچرز میں سیم ہوتے ہیں یا نہیں۔ ماڈیول 14 کلچرل
साइकोलॉजी के नाम से है, तो इन द स्टार्टेड फर्स्ट पैराग्राफ ओवरऑल इसमें सारा कुछ इसी तरह से बताया गया है। इस तरह से आप स्टूडेंट को बताया गया कि कल्चरल साइकोलॉजी क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी से ना थोड़ा डिफरेंट होती है। ये मान लिया जाता है या आप ये मान लें या ये मान कर चलते हैं कि कल्चर और माइंड एक दूसरे से ना अलग नहीं हो सकते हैं। इसके मुताबिक ना जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज एक कल्चर में डेवलप होती है ना, वो दूसरे कल्चर में अप्लाई नहीं हो सकती। ये फील्ड्स जो है ना वो 1980 और 99 में ना प्रोमिनेंटली इमर्ज हुई थी, लेकिन इसका पहले भी ना 1960 और 1970 में ना कुछ काम किए गए थे कल्चरल साइकोलॉजी को लेकर। ओके, उसके बाद की कंसेप्ट इन कल्चरल साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें बताया गया है कि कल्चरल साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि किस तरह से ना कल्चरल ट्रेडिशंस और सोशल प्रैक्टिस ह्यूमन माइंड को ना शेप करती है। और ये माइंड सेल्फ और इमोशंस में ना एंथनी के डिफरेंसेस को ना समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ना कि ना यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल यूनिटी को। ये ये सोशल साइकोलॉजी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और कोग्निटिव साइकोलॉजी जैसे एरियाज को ना इन्फॉर्म करती है। पहले पैराग्राफ में तो यही कुछ बताया गया था। दूसरे पैराग्राफ में आपको बताया गया है ओवरऑल कि दूसरे पैराग्राफ में बताया गया कि कल्चरल साइकोलॉजिस्ट यूजुअली एंथ्रोपोग्राफिक या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज़ करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। ये देखा जाता है कि किस तरह ना लोकल कल्चरल प्रैक्टिस साइकोलॉजिकल प्रोसेस को ना इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर एक क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट पीरियड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को अलग अलग कल्चर्स में टेस्ट करे, तो कल्चरल साइकोलॉजिस्ट ये देखेगा कि किस तरह से स्पेसिफिक सोशल प्रैक्टिस कल्चर के हिसाब से कोग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। कंक्लूजन की बात करें तो इसमें बताया गया कि क्रॉस कल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी ये दिखाती है कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस कितने यूनिवर्सल हैं, जबकि कल्चरल साइकोलॉजी ये समझाती है कि ये प्रोसेस किस तरह से लोकल कल्चरल प्रैक्टिस से शेप होती है। दोनों फील्ड्स मिलकर ना हमें ह्यूमन बिहेवियर्स और थॉट को समझाने में मदद देती है, और ये बताती है कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को साइकोलॉजिकल रिसर्च में कितना ज़रूरी कंसीडर करना चाहिए। तो ये मैंने हाईलाइट किया है। इनके डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी और कल्चरल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? तो कल्चरल जो साइकोलॉजी है वो हमें जो है क्रॉस कल्चरल जो साइकोलॉजी है वो बताती है कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस कितने यूनिवर्सल है, जबकि कल्चरल साइकोलॉजी हमें समझाती है कि प्रोसेस किस तरह से लोकल कल्चरल प्रैक्टिस से ना शेप हो रहा है। तो या ओवरऑल आपसे ना पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के हवाले से भी, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी और डिफरेंस के हवाले से भी। अब थोड़ा सा मैं ओरिएंटेशंस दे देता हूँ ताकि आपकी फुल प्रेपरेशन हो सके, और 3 मिनट का 2 मिनट का हो सकता है, ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बता दूँ इस लेसन के हवाले से। जैसे कि इन द स्टडी मैंने कहा था कि लेवल ऑफ जितने भी ये मेंटल प्रोग्रामिंग के हैं, जो हर एक जो है कल्चर्स के अंदर एज अ लेयर्स की बेस में एग्जिस्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ के हवाले से, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, और लाजमी पूछा जाएगा। और अगर इसकी बात की जाए तो ये हाईलाइट जितने भी पॉइंट किए हैं, मतलब कि मेथडोलॉजिकल चैलेंजेस किस किस्म के साइकोलॉजिस्ट को फेस करने पड़ सकते हैं सैम्पल कलेक्शंस के लिए या सैम्पल साइज के लिए, और ये सब कुछ जो है वही मेथडोलॉजिकल चैलेंजेस में आता है। और पेपर पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है किस किस्म के फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, कोलैबोरेटिव रिसर्च में ज़ाहिर सी बात है कि फेसबुक ज़्यादा जो ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कुछ ऐसे मैनुअल के, अगर कोई मेथडोलॉजिकल रिसर्च में अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो कौन सी तकनीक इस्तेमाल करनी चाहिए कोलैबोरेटिव रिसर्च में ज़ाहिर सी बात है आपने फॉर्म बनाना है, गूगल फॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन आपने सर्वे कलेक्शंस करनी होती है, ना फेस टू फेस डिस्कशन, ना फ़ोन के थ्रू आपने सैम्पल का डाटा कलेक्ट करना है, ओनली सिंपल।
فنڈنگس اور ڈسپلنری کمپارٹمنٹلائزیشنس کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا اوور آل کہ اس میں نا کراس کلچر ریسرچ جو ہے وہ کون سے چیلنجز فیس کرتی ہے اور اس کے جو کلچر جو ہے وہ کس طرح سے اینتھروپولوجسٹ اور سوشولوجسٹ کو کس طرح سے وہ ریلیٹ کرتی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا اس میں بتایا گیا. اس میں ریڈ جو پوائنٹ ہے یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. آرگومنٹس مطلب کہ دلائل دینے ہیں ہم نے کراس کلچرل سائیکالوجی کو لے کر، تو اس میں آرگومنٹس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ سائنٹیفک ریچر لیول کے ساتھ ہائیسٹ جو ہے وہ اچیو کرتی ہے، انفلوئنس کرتی ہے، ڈسپلنس کو سیٹ کرتی ہے کیمسٹری اور فزکس کے کو لے کر. اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو ہے میچنگ پرنسپل تو نہیں ہے لیکن یہ لا آف افیکٹ کے ساتھ نا کام کرتی ہے، ہر ایک کلچرس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. اوکے تو لیکن کیا کہ اس کی کوئی بھی تھیوری ایکسیپٹیڈ نہیں ہے، مطلب کہ ہر ایک کلچرز کے اندر نا اگر آپ چاہیں گے سائیکالوجی کی یہ تھیوری ہر ایک کلچر میں ایکسیپٹیڈ ہو جائے یا امپلیمنٹ ہو جائے، نہیں. ہر ایک کلچر ایک ڈفرینٹ لیئرس رکھتا ہے جیسے کہ ان دا اسٹڈی آپ کو ذکر کیا گیا، لیکن کیا کہ لا آف افیکٹ جو ہے نا وہ یہ ایسی تھیوری ہے کہ ہر ایک کلچرس میں امپلیمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ایسے سائنٹیفک فنومنا یا ایسی ایک تکنیک نہیں ہے جو امپلیمنٹ ہو ہر ایک کلچرس کے اندر تھیوریز کے حوالے سے، سائیکولوجیکل تھیوری کے حوالے سے. باقی فزکس کے جو سائنٹیفک میتھڈس ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ پانی H2O سے بنا ہے تو ہر کلچر میں پانی پیا جاتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ H2O پی رہا ہے، اپنے کلچر میں یہ پانی پی رہا ہے مطلب کہ H2O پی رہا ہے. تو یہ سائنٹیفک میتھڈ یا کیمسٹری کا فارمولا. یونیورسلٹی ان ہیومن ایکسپیرینس مطلب کہ جتنی بھی دنیا کے انسان ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کامن جو ہے ایکسپیرینس فیس کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کلچرس میں کامن ایکسپیرینس فیس کر رہا ہوتا ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے گھما پڑا کہ ہر ایک کنسیپٹ میں نے کلیئر کر دی ہے بول کر لمبا چوڑا. تو یہ بھی سامنے جو ہے وہ واٹر فال کا جو ہے بچے کے لے کر ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی میں نے شیئر کیا تھا. یہ یونیورسل ایکسپیرینس ہے، ہر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، غم محسوس کرتا ہے. نیچر اور اسکوپ آف کراس کلچر سائیکالوجی کو لے کر جو میتھڈولوجیکل اپروچ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ایکویلنس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہائی لائٹ جو پوائنٹ کیا ہوا ہے. یہ میتھڈولوجیکل چیلنجز ان کراس کلچر میں ایکویلنس جو ہے وہ کنسیپٹ وہ بڑا تھوڑا سا سیٹ پیڑ مطلب کہ سر درد کرنے والا ہے اوور آل. اور جو سائیکالوجسٹ ہیں جب بھی ریسرچ اسٹارٹ کرتے ہیں تو کس طرح کے وہ کویشچنس کرتے ہیں، تو یہ بھی پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے تاکہ ان کے لیے ہیلپ فل ہو ریسرچ میں، آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اور اسٹڈی یہ کراس کلچر سائیکالوجی جو ہے وہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے کس حوالے سے کہ یہ ہر ایک کلچرس کے ایموشنل ریگولیشنز، انگزائٹی اور سیلف کنسیپٹس کو لے کر جو ہے نا وہ انالائز کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت ایسے رینج والے ٹاپک ہیں کہ ہر کلچرس میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ موڈیول جو ہے کلچر سائیکالوجی کا وہ آپ سے بتایا گیا کہ کلچر سائیکالوجی کا کوڈ ایگزمپشنس کیا ہے، آبجیکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک ہے سوری کوڈ ایگزمپشنس اور آبجیکٹیویٹیز کس کی ہیں، کلچر سائیکالوجی سے ہوتے ہیں. یہ کراس کلچر سائیکالوجی میں آتی ہیں تو جس کی وجہ سے یہ کوڈ ایگزمپشنس اور آبجیکٹیویٹیز کی صورت میں بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو اس کا پہلا ماڈیول جو تھا کراس کلچر سائیکالوجی کو لے کر 1980 اور 1999 میں، پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی اسٹڈی ہوئی تھی اس ٹاپک کو لے کر کہ یہ دونوں جو اسٹڈی تھی کلچرل سائیکالوجی اور ڈسٹنکٹ جو ہے کراس کلچر سائیکالوجی یہ آپس میں ایمرجڈ ہو گئی تھی. کلچرل سائیکالوجی اور کراس کلچرل سائیکالوجی کب ایمرج ہوئی تھی، یہ آپ کو جتنے بھی سن دیے گئے نا 1980 یا 99 یا 97 96، تو یہ سارا جو ہے پیپر پوائنٹ ویسٹ امپورٹنٹ ہے. کی کنسیپٹ کے حوالے کر اینتھنک ڈیورجنس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اینٹوگرافک اور ایکسپیریمنٹ میتھڈز یہ امپورٹنٹ ہے جو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلچرل سائیکالوجی جو ہے زیادہ تر یہی اینٹوگرافک اور ایکسپیریمنٹل جو میتھڈ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ڈیٹا کلیکشنز کے لیے. اور اس کے بعد یہ اسٹیجز آف تھیوری ڈیولپمنٹ جو ہے اگر امپلائی کرتے ہیں کسی بھی کلچرز کو لے کر تو یہ اسپیسیفک سوشل پرسپیکٹوز آف ڈفرینٹ کلچرز کو نا شیپ کرے گی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو لے کر ڈسٹنگ ویز میں لے کر. تو یہ ہائی لائٹ میں نے کی ہے پیپر پوائنٹ ویز امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ پھر اینڈ پہ میں نے آپ کو بتایا گیا کنکلوژن میں بس یہی امپورٹنٹ ہے کہ ڈفرینسز کیا ہیں کراس کلچرل سائیکالوجی کو لے کر اور کلچرل سائیکالوجی کو لے کر، تو یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے اور ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں آپس میں ایمرج ہو کے. اوور آل یہ تھا آپ کا لیسن نمبر 3 کا اوور آل لیکچر. تو لیکچر کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں، اور میری ریکویسٹ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.